ترازوئے شیر. دوسرا مصرع دیکھیے گا. سبک ہو چلی تھی ترازوئے شیر مگر ہم نے پلہ گراں کر. سبک ہو چلی تھی ترازوئے شیر مگر ہم نے پلہ گراں کر دیا. میری قدر کر اے زمین سخن، میری قدر کر اے زمین سخن، تجھے بات میں آسمان. ایک سو 32 برس پہلے، 132 برس پہلے، کہ جب ابھی یہ موضوع ادب میں نہیں آیا تھا تو لوگ کہتے تھے کیسے ہوں گے مہدی، ہمارے امام زمانہ کیسے ہوں گے. ایسا یادگار شعر کہہ دیا کہ آج بچے کو یاد. اور جتنا سوچتے جائیں اس شعر پر امام کی معرفت بڑھتی جائے گی. شبیہ امام زمان کھینچتے اس دیکھا آپ نے آرٹسٹ تصویر بنا رہا. یہ ہم اپنے زمانے کے امام کو کیسے دیکھتے ہیں تو برش، کارڈ، پینسل نہیں، تصور میں تصویریں جان کھینچتی. ابھی ہے امام زمان دکھا دو زمین نجف کی بلندی، دکھا دو زمین نجف کی بلندی. بہت آپ کو آسمان کھینچتے، زمین نجف کی بلندی بہت آسمان کھینچتے. سر جھکا کے آستان علی پر سر فخر تانا مکان کھینچتے. یہ وہ عشق ہے کہ جس نے معرفت کی منزلوں کو بڑھا. اور یہی گفتگو ہوگی کہ ہمیں خاندان حسین سے پیار کرنے کا طریقہ انیس نے سکھایا. بھائی ہم اردو بولتے تھے، ہم یہاں پیدا ہوئے برے صغیر میں، آئے عرب سے، ایران سے، عراق سے. ہماری زبان فارسی نہیں ہے، ہماری زبان عربی نہیں ہے. اور پھنسے آگے ہندوستان میں. ماں کی زبان تو گجراتی، مراٹھی، سندھی، پنجابی، پشتو. اتنی زبانوں میں انیس نے سر اٹھایا. کاغذ ذکر حسین سمجھانا ہے تو عربی میں بات نہیں کریں گے، نہیں سمجھ میں آئے گی. فارسی میں بات نہیں کریں گے، بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ترکی، پنجابی، سندھی، گجراتی میں بات نہیں کریں گے. آؤ ایک نئی زبان ترتیب دیں، وہ ہماری تمہاری زبان ہو، اس کا نام رکھو حسینی زبان. اور یہ کو پھر ہم نے سپرد کیا حسین کے کہ ہم نے رچ کے آپ کا ذکر زبان میں کیا. اب یہ آپ کے ذہن میں کہ زبان کو آپ عزت عطا کیجئے. انیس نے حسین کی ضمانت میں اردو کو دے دیا. اور حسین نے کیا آواز دی؟ حسین نے آواز دی کہ اردو پلی یوں میرے گھر میں جیسے فضہ پلی. جو مرتبہ فضہ کا ہے اس سے کم اردو کا نہیں ہے. یہ بھی کنیز، وہ بھی کنیز. اس نے 40 برس قرآن میں گفتگو کی. سمجھ رہے ہیں؟ فضہ نے بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہے اور یہ تو باتیں سمجھنے کی ہے، اس موضوع کو سمجھنے کا ہے کہ دھیرے دھیرے آپ کے سمجھ میں آئے. 40 برس قرآن بولی. اردو 700 برس سے علی کی زبان بول رہی ہے، حسین کی زبان بول رہی ہے. آپ مسجد میں پڑھتے علی نے یہ کہا، حسین نے یہ کہا.
اتنا قیمتی جملہ کہا لیکن نہیں سمجھ سکتے آپ. جب انیس کے مکالموں کو پڑھیں گے نا تو گفتگو انیس نہیں کر رہے ہو، حسین بول رہے ہو، علی اکبر بول رہے ہو، قاسم بول رہے ہو، عباس بول رہے ہو. اردو کس کی زبان ہو؟ بنی ہاشم کی زبان ہو. اور خدا کی قسم تم کو پتہ بھی نہ چلتا کہ مدینے میں، کربلا میں یہ لوگ باتیں کیا کرتے تھے. اور اگر فرض کرو ایک تو ہے ہی نہیں کہیں کسی کتاب سے یہ پتہ چل جائے عباس اور حسین آپس میں باتیں کیا کرتے تھے، علی اکبر اور حسین آپس میں باتیں کیا کرتے تھے، اور محمد نے آپس میں باتیں کیا کی، ایک تو پتہ ہی نہیں چل سکتا. انیس کے علاوہ اگر چل جائے تو کوئی کتاب یہ کیسے بتائے گی حسین اور زینب نے کیا باتیں کی. یہ ہے امیر انیس کا احسان کہ ہمیں خیمے کی کہانی بھی سناتی. جوش ملی آبادی کہتے ہیں اے انیس، اے انیس اعظم، اے مدینہ تہذیب کے معمار، اے اردو زبان کے پروردگار، اے اردو زبان کے پروردگار، تیرے لفظ و بیان کے اتنے خیام برپا ہیں کہ جب انہیں گنا جاتا ہے تو اعداد کی سانسیں رکنے لگتی اور تیری زبان کی کاٹ کے آگے، تیری زبان کی کاٹ کے آگے ذوالفقار خم ہو جاتی اور تیرے شاہی تخت کے سامنے سلیمان کا تخت ہوا میں چکرانے لگا. اے انیس اعظم تجھ پہ سلام، واللہ کے انیس کارے کر دی، واللہ کے انیس کارے کر دی. یہاں پہ جوش نے سلام کیا انیس. اور یا تو بتائیں گے کہ دنیا کے بڑے بڑے شاعروں نے، دانشوروں نے، ادیبوں نے انیس کو سلام کیسے کیا. تو جوش تو یہاں کے تھے، ہندوستان اور پاکستان. پیرس یونیورسٹی کا سب سے بڑا پروفیسر وائس چانسلر آج سے 100 برس پہلے گرس تاسی فرانس کی یونیورسٹی میں اپنے طلباء کو درس دے رہا اور کہہ رہا ہے اس وقت سب سے بڑا شاعر پورے زمین کا ہندوستان میں رہتا ہے، آج ہم تمہیں اس کی شاعری پڑھائیں گے. جب وہ رات دکھاتا ہے تو لگتا ہے رات ہو گئی، جب وہ صبح دکھاتا ہے لگتا ہے صبح. مرثیہ پڑھا، مرثیہ پڑھ کے ممبر سے اترے. بہت مجمع تھا، بڑی داد میں. اس عہد کے سب سے بڑے مجتہد مفتی میر محمد عباس صاحب تشریف فرما. میر انیس کے خدمت میں جا کے کہا آپ کو مرثیہ میرا پسند نہیں آیا؟ کہا پسند آیا. کہا پھر آپ نے داد نہیں دی. کہا میں اس کلام کی کیا داد دوں؟ اگر قرآن ہندوستان میں اترتا، مجتہد میں اگر قرآن ہندوستان میں اترتا، باپ کی زبان میں مقبول ہوئی زبان بارگاہ معصوم. 50 برس کے بعد زبان پرانی ہو جاتی، ان کی سمجھ میں نہیں آتی کب کی زبان ہے، کیا بول رہے ہیں. عہد بدل جاتا ہے، زمانہ. 132 برس کے بعد آرام سے آپ انیس کا مرثیہ سن کے کہتے ہیں ہماری زبان. وہی زبان جیسے ہم اور آپ بولتے ہیں.
तुम अब तक नहीं सोई हो मेरी जान। मिसरा नज़्म तबातबाई ने कहा, शेर है जादू बाबा मुझे फिजा की सवारी में बिठा दो। ये हमारी आपकी ज़बान है। असगर मेरे साथ आज वही सुनेंगे। वो कहती थी बस देख लिया आपका भी प्यार, मैं आपसे बोलूंगी ना या शहर में, अच्छा नागर कीजिए जलाने का इकरार, मर जाएगी शक को तड़प कर ये दिलका। कैसी ये बातें कि मेरा दिल रोता है बाबा, घर छोड़ के जंगल में आज की जो हमारा बोलना, जो जबान हमारा बस खत्म तकदीर और आपके लिए दुआ। आशूर गुजर चुका है, दूसरा अशरा भी कल खत्म हुआ, तीसरे अशरे का आगाज है और काफिला रास्ते में है और शाम से करीब होगा। रास्ते में है, मंजिलें हैं काफिले की मंजिलें, कभी दिन में ठहरा कभी रात। कौन कौन सी बस्तियां आई, ऐसी भी बस्तियां आई कि जो ईसाइयों की बस्तियां हैं। और जब उन्हें पता चला मुसलमानों ने खुद अपने नबी के नवासे कर दिया, उसके घर कर दिया, उसके घर की औरतों को असीर कर दिया। और ईसाई औरतों ने कहा, हमने सुना है पर्देदार बीवियों के सर पे चादर, पूरे शहर में चादरें जमा की और शहर के दरवाजे पर सवार के जमा हो गए। काफिला आएगा तो हम सबको चादरें हो रहा है। ये गैर मजहब वाले थे, ये मुसलमान थे जो चादरें छीनते। अल्लाह कहते हैं ईसाई औरतों ने चादरें फेंकी बीवियों की तरफ, लेकिन लश्कर यजीद ने वो चादरें नेज़ों से फाड़ टुकड़े टुकड़े कर बीवियों तक नहीं पहुंचते। बड़े हालात, कई लाख रवायतें हैं सिर्फ काफिले के रास्ते। ना हम में हिम्मत है कि हम सब पढ़ें और ना आप सब सुन सकते हैं। अजीब अजीब मंजिलें हैं, काफिला रुक जाता, कहीं इत्तिला मिलती कि यहाँ के लोग बहुत नाराज हैं, वो ये कहते हैं कि आने दो काफिले को। नबी के नवासे का गला कैसे काटा और सर को नेज़े पे बना। दो जुमले, आखिरी दो जुमले अर्ज कर रहा और फिर आपके लिए दुआ करता हूं। नबी के नवासे के सर को नेज़े पे बना, हम जंग करेंगे इनसे और अभी यहीं राह में रोक कर सरे हुसैन छीन कर ले जाएंगे और ले जाके दफन करेंगे। ये बाजारों में फर्जंद रसूल का सर लिए हुए फिर रहे, तब तक दफन नहीं होने दिया। लश्कर बनाया, चल कि हमला करेंगे। शिमर ने ऐलान किया, रास्ता बदल लो, इधर से हमले का खतरा है। और सर छीनने के लिए कुछ लोग आ रहे, आगे बढ़ के रास्ता बदल के सहरा से निकले, काफिले को एक जगह रोका। रोकने के बाद शिमर ने ऐलान किया, कहा कि खतरा है कि रात को हमला न हो जाए और सर हमसे छीन न लिए जाए, इसलिए सरों को संदूकों में बंद कर दो और ताले लगाओ। संदूकों में सर रख दिए गए, एक संदूक में हुसैन का सर रख दिया गया, एक संदूक में अली अकबर का सर, किसी संदूक में कासिम का सर। जब सुबह हुई तो शिमर ने कहा, अब कोई खतरा नहीं, चलो अपने को लेकर चलो, संदूकों को खोलो, सरों को फिर नेज़ों पे बुलंद करो और जुलूस बनाकर लेकर चलो। अल्लाह सबसे पहले आगे बढ़कर वो संदूक
جس میں حسین کا سر رکھا، تالے کو کھولا گیا، صندوق کو پٹ کو ہٹایا گیا، اب جو چھو کے دیکھا صندوق میں حسین کا سر نہیں تھا، صندوق میں حسین کا سر نہیں تھا۔ ایک بار شب تازیانہ لے کر سید سجاد کی طرف بڑھا اور کہا بتاؤ تم لوگ کیا جادوگر ہو؟ ہم نے اپنے ہاتھ سے تالا لگایا تھا، حسین کا سر صندوق میں سے کہاں گیا؟ یہ کہہ کر سید سجاد کو کوڑے مارنا شروع کیے تو رو کر کہا کوڑے نہ مار، وہ صندوق کھول جس میں میرے بھائی علی اکبر کا سر ہے، اب جو کھولا گیا تو حسین کا سر علی اکبر کے رخ میرے نام علی اکبر ونبی علی اسی بات ہمیں کوئی کم نہیں رہا سوا برائے خجنود امام میں لگانا بلندر سلوار۔ تمام احتیاط کے لیے درود اور سلام دوسری تقریر آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ اعلان کے مطابق آئیے حسین نعرہ خلوہ کل 21، 22 کے بعد کل 23، 24 اور 25 محرم 3 دن ہم اپنے امام جہاد سید ساجدی امام علی بن حسین صلوات اللہ السلام علیہ کی سیرت، ان کے فضائل، ان کے مسائل، چونکہ ایک مقام میں یہ ملا کہ ہم گزشتے یوں تو ایک مجلس پڑھتے رہے ہیں ہم کی شہادت کی، لیکن چونکہ ایک مسلسل اشرا ہے اس لیے 3 دن امام پر گفتگو رہے گی، وقت کی پابندی کے ساتھ آپ حضرات آئیں اور ایک ریکارڈ رکھیں اپنے پاس چوتھے امام کے بارے میں کہ جن کے فضائل شاذ و نادر ہی کوئی پڑھتا ہے، اور اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے پاس علاوہ ان کے فضائل اور مسائل کے تینوں مجلسوں میں ایک اضافہ یہ ہوگا کہ میر انیس بھی شامل ہیں موضوع کے ساتھ، اور یہ بھی ایک نئی چیز ہوگی تاریخ کتابت میں کہ انیس نے چوتھے امام کے بارے میں کیا کیا کہا۔ جیسا کہ عرض کیا میں نے کل تمہیدی تقریر میں کہ ادب ایک ایسی دنیا ہے کہ جہاں کسی بھی مذہب اور ملت کا ادبی شخص تعصبات کا اظہار نہیں کر سکتا، یہ بنا ہوا اصول ہے۔
اگر وہ تعصب برتے تو اس کو ادیب اور شاعر نہیں مانا جاتا، تصور نہیں۔ اور یہ بات تمام مسلکوں کے ادیبوں نے واضح کر دیا۔ اگر وہ مرثیے کو، میرنیس کو ترک کرتے ہیں تو ان کا تعصب ہو جائے گا، اور ادب میں تاخیر ہونے کے لیے لازمی ہے کہ ادب میں جو معراج پر شاعری ہے اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اور ایک چھوٹا سا پس منظر ہم آپ کو تمہیدی طور پہ بتا دیں تاکہ اس سے آپ منسلک ہو کر جب میرنیس تک آئیں گے تو آپ کو اس بات کا علم لینا چاہیے کہ ماحول کیا تھا اور میرنیس معاشرے، ماحول، فکر اور تعصبات سے کس طرح جنگ کرتے ہیں، اور جنگ کر کے پھر اپنے کو منواتے کیسے۔ جب میں یہ کہوں کہ انیس اپنے کو کیسے منواتے ہیں تو وہاں پر یہ جملہ رکھ لیجیے کہ انیس ادب میں حسین کو کس طرح، یہ گفتگو یہی ہے کہ ہر مذہب و ملت سے انیس نے یہ تقاضا کر دیا کہ کیا صرف حسین کو مانتے ہو؟ نہیں، تمہیں لکھنا بھی پڑے گا، تمہیں بولنا بھی پڑے گا، مجبور کر دیا میر انیس نے۔ تو یہی گفتگو 9 دن ہے کہ انیس نے کیسے ہر مذہب والے کو، وہابی ہو، سنی ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، جو ادب میں انٹر ہونا چاہتا ہے، انیس نے باڑ لگا دیا، بغیر کربلا نہیں آ سکتے۔ یہ نہیں چلے گا۔ بہت بچے جو آپ دیکھتے ہیں کہ مشاعرے جو ہوتے ہیں شدت سے، چونکہ امت بعد نبی یہ بات طے کر چکی تھی کہ ہم جھوٹ بولیں گے اور شدت سے جھوٹ بولیں گے، تو چونکہ جھوٹ پسند تھی امت، تو اب وہ ہندوستان جائے، ایران جائے، عراق جائے، کہیں بھی جائے، امت اپنا جھوٹ ساتھ کے بھی سینے سے لگائے۔ تو اب جب اردو ادب میں انٹر ہوئی رسول کی امت، اردو کہاں بنی امت، تو جھوٹ تو چھوڑ نہیں سکتے، جھوٹ تو گھٹی میں پڑا، تو جھکا ہوا جھوٹ شاعری کی طرف، یعنی غزل کو لے لو، جتنا جھوٹ غزل میں بولا جاتا ہے شاعر بیٹا کہہ رہا ہے، صاحب مشاعرے میں کہہ رہا ہے ہمارا محبوب چاند جیسا ہے، گردن سنائی جیسی ہے، آنکھیں ایسی ہیں، زلفیں ایسی، ارے کہاں دیکھا ہم نے تمہارے محبوب کو؟ تم جو چاہے کہہ دو، جو چاہے کہہ دو، جتنا چاہے جھوٹ بول دو۔ اور بعد میں جب ریسرچ ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ بعض کے محبوب خوبصورت نہیں تھے، ان کے بھی سراپے موجود تھے، لیکن اسٹیج پہ محبوب کی تعریف کریں۔ آخر محبوب ہمیشہ حسین کیوں ہوتا ہے؟ اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ چونکہ جھوٹ پسند ہے اس لیے مشاعروں کی شدت ہو رہی، اس لیے ہو رہی
کوئی جھوٹی تو بولنا ہے. آپ 12 گز ایک مشاعرے میں پڑھ دیجیے، 13 پڑھ دیجیے، اور اس کا یہ کہ جب گلا لگا دیا تو سر بھی آ گیا، جادو بھی آ گیا جھوٹ میں. اس لیے کہ سر میں جادو ہے تو آپ نے سحر میں لے لیا. انیس نے نہ سر کو چھوا نہ مہر کو چھوا. میر انیس نے بتایا کہ میں سچ بول کر منواؤں گا. انہوں نے یہی کر سکتے تھے کہ مشاعرہ جو ہے وہ ادبی ہے اور یہاں مرثیہ ہو رہا ہے وہ مذہب ہے. انیس نے کہا یہ ہم تمہیں کہنے نہیں دیں گے. ہم مشاعرے کی ٹکر پہ اگر مجلس کو نہ بنا دیں. اور دیکھیے میر انیس نے عبدالحلیم شرر جو اہل سنت کے ادیب ہیں انہوں نے لکھا کہ انیس سے پہلے ایکشن نہیں تھا، یعنی ایک بدھ کی طرح لوگ بیٹھ کے پڑھتے تھے. پڑھ رہے ہیں سے بدھ ہیں. انیس نے اشاروں کے ذریعے مناظر دکھائے، ہاتھ کا استعمال، چہرے کا استعمال، آنکھوں کا استعمال، ابروؤں کا استعمال. اور سب نے لکھا کہ میر انیس زیادہ تر پیشانی کی شکلیں، ابرو اور آنکھوں کے اشارے سے اگر یوں کہہ دیا شیر آیا یہ ہے کمال. وہ شیر آیا، دلیر آیا، شیر آیا. تو لوگ مڑ مڑ کے دریا کی طرف دیکھتے ہیں. بنارس میں جو مجلس انیس نے پڑھی وہ دریا کے کنارے ہو رہی اور مجلس میں بیٹھنے والے دریا کو مڑ کے دیکھ سکتے. تو جب دریا سامنے ہو اور انیس عباس کا حال پڑے تو ذہن میں یہ سب چیزیں جب آپ رکھیں گے تو آپ کو اس موضوع میں بڑا لطف آئے گا. اور ظاہر ہے کہ بات سننے والوں کے لیے شاید احمد ہو کہ موضوع نیا نہیں ہے اور ویسا موضوع نہیں ہے جو ہم سنتے رہے ہیں، لیکن کوئی آپ کو دقت نہیں ہوگی. اس لیے کہ ہمارے بچے کا مزاج ادب پسند ہوتے ہیں. جب ہم ناول سنتے ہیں، جب ہم شور سنتے ہیں تو ایک ذہنی رابطہ ہے آپ کا ادب سے، تو اس کو استوار کرنا ہے اس ذہنی رشتے کو تاکہ مفہوم ادب سمجھ میں آئے. اور ہم اپنی نئی نسل کو یہ بتا سکیں کہ یہ شاعری جو ہو رہی ہے حسین کے لیے اور شدت سے ہو رہی ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ پوری دنیا کے ادب میں اس کا مقام کیا ہے؟ صرف انیس نے جو معجزات دکھائے، ایک رقم ہم کو بتائے کہ یہ نولے جو آج لکھے جا رہے ہیں ان کی پڑھنا بتانا یہ سب انیس سے آئے. اور کوئی نوحہ جو لکھے جا رہے ہیں 100 سال کے عرصے، کوئی قافیہ، کوئی ردیف، کوئی مصرع انیس سے باہر نہ ہے. سب وہی ہے، وہی استعمال ہوگا. تو معجزہ آپ انیس کا دیکھیں کہ نوحہ آپ کے یہاں آیا شباب پر پاکستان میں سچے پر اور سفر ہوا ان کا امریکہ کی طرف، تو پورے امریکہ میں ان کے لوگ سنے گئے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو سفر انیس سے شروع ہو کے مرثیے کی بات ابھی نہیں کر رہا ہوں اور سچے تک آیا. تو اس وقت نیو یارک یونیورسٹی میں سچے کے ناموں کے انگریزی ترجمے ہو رہے ہیں اور اسکالرز بیٹھ کے سچے کے ناموں پر PhD کر رہے ہیں. یہ کس کی طرف سے شروع ہوا؟ یونیورسٹیز میں میر انیس نے حسینی ادب کو کیسے پہنچایا؟ وہاں بحث یہ نہیں ہے کہ سچے
کا جو کلام ہے وہ کس شاعر کا ہے، چونکہ سچے نے پڑھا اس لیے وہ ریسرچ میں آ گیا نیو یارک یونیورسٹی، تو ان کو بھی انگریزی ترجمے سے پتہ چلے گا نوحہ کیا ہے۔ آج کو یہ چاہے کہ ہم کسی اور کے لیے قصیدہ لکھ کے شاعری لکھ کے یونیورسٹی بھیج دیں اس کا پی ایچ ڈی کرو، کوئی کرے گا؟ کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ وہ پی ایچ ڈی جو ہے اسکالر کے پیچھے ایک 200 سال کا ایک سفر ہے، وہ اس کی نظر میں کہ حسینی ادب اردو ادب میں کیسے آ رہا ہے، اس کو میں سمجھاتا ہوں کہ جو انیس نے جنگ کی، ایک تو جنگ انیس نے دکھائی اور ایک جنگ خود کی، اس پہ ہم تھوڑی سی تنقیدی طور پر گفتگو کرتے ہیں کہ خلجی دور ہندوستان میں، تغلق دور، لودھی دور، ان بادشاہوں کے بعد مغل دور جب شروع ہوئی تو مغلوں کی فکر دیگر بادشاہوں کے مقابلے میں سیکولر ہوئی۔ جو بحث اس وقت آپ کے پاکستان میں چلی کہ اسلامی نظام آئے کہ سیکولر حکومت آئے، اس کے بہت بڑا جھگڑا پڑا ہوا ہے پاکستان میں، سارے مولوی زور لگائے ہوئے کہ مولویوں کی حکومت پاکستان میں ہو جائے، اور جو ترقی پسند ہے ان سے صدر پاکستان مشرف کہہ رہے ہیں روشن خیال پاکستان چاہیے، علامہ اقبال کا پاکستان چاہیے، قائد اعظم کا پاکستان چاہیے، یعنی ملاؤں کا پاکستان ہمیں نہیں چاہیے۔ اور دیکھیں ملائیت میں میر انیس کی گنجائش نہیں تھی، لیکن میر انیس نے اسی عہد میں ملاؤں سے بھی اپنے کو منوایا، وہ بھی میں اس تک آتا ہوں کہ وہاں بھی انیس نے اپنے آپ کو منوایا اور مکمل طور پر منوایا۔ تو چاہے ملا حکومت آ جائے یا سیکولر حکومت آ جائے، حسینی ادب پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں، عزاداری پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں۔ ہمارے لیے کسی چیز میں خطرہ نہیں ہے، نہ سیکولر میں نہ ملا سے۔ پشاور میں ملا ادھر ہے تو کیا جلوس روکے مجلس سے روکے؟ ہمارے اوپر ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن ماحول کا اثر وہاں پڑتا ہے جس کا اپنا کوئی ماحول نہیں ہوتا۔ ہمارا ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے، آپ کچھ بھی کرتے رہیے، یہ مٹ نہیں سکتا، یہ بگڑ نہیں سکتا، یہ نہیں بدل سکتا۔ اور اس پر میں نے مارٹ روڈ میں دریاشرا پڑھتے ہوئے کئی برس پہلے ایک لطیفہ سنایا کہ یہ حسینی جو تنظیم ہے جس کا چلانے والا کوئی بادشاہ، حاکم، صدر، وزیر اعظم نہیں ہے، بلکہ یہ کنٹرول ہو رہا ہے وہاں سے، یہاں والا کوئی نہیں اسے کنٹرول کر رہا ہے، وہاں سے کنٹرول ہو رہا ہے۔ تو اس کو میں ایک لطیفے کے طور پہ اپنے مفہوم کو سمجھا رہا تھا۔ اس گاؤں میں ایک زمانے میں عیسائی وفود آتے تھے، پادری آ جاتے تھے، 25-50 برس پہلے تک فیشن تھا، گاؤں گاؤں پہنچے، کچھ چائے کے ڈبے لائے، کچھ کپڑے، کچھ لباس تقسیم کیے اور تھوڑی سی تبلیغ کی، اس کو انجیل دے دی، بائبل پڑھ لی، یسوع مسیح، میری سمجھایا انہوں نے، عیسائی ہو جائیے اور چرچ میں آئیے گا تو آپ کو ایک امن کا درس ملے۔ تو جن دیہاتوں میں غربت ہوا کرتی تھی وہ عیسائی ہو جایا کرتے تھے کہ چائے نہیں ملتی، چائے کی پتی نہیں ملتی تھی گاؤں والوں کو۔ جب چائے نئی شروع ہوئی تو پورے سارے چائے کے باغات انگریزوں کے پاس تک کلکتے دارجلنگ تھی،
وہ چائے پسند کرتے تھے، پتی دیکھتے، کپڑے دیکھتے، پورا گاؤں عیسائی ہو گیا. انہیں چائے پتی، کپڑے، چیز خرچ سب چرچ سے ملنے لگے. روز آتے رہے چرچ میں، درس سنتے رہے، عیسائی ہو گئے. عیسائی کی طرح رہن سہن ہو گیا. ایسے نہیں، محرم آیا، محرم آیا، 9 دن گزرے، 10واں دن آیا تو وہی عیسائی کپڑے اتار کے سڑک پہ زنجیریں لگانے، خون تھے. کسی نے جا کے پادری سے کہا کیا تم نے ان کو عیسائی بنایا؟ چلو ہمارے ساتھ چل کے دیکھو وہاں کر کیا رہیں گے تمہارے عیسائی. پادری آیا، اس نے کہا یہ زنجیریں لگ رہی، کمائیں لگ رہی، خون بہا رہا. پھر اس نے دیکھا اور اس کے بعد چرچ واپس آ گیا. اپنا سب نہا دھو کپڑے بدل کے جو چرچ پہنچا. شام کو جانے میں چرچ سب جا کے بیٹھے میں سے پادری نے کہا یہ کیا تم لوگوں نے ہنگامہ مچایا ہوا؟ تم تو عیسائی، تم تو ہمارے مذہب کے ہو. کب مذہب چھوڑا ہے نا، آپ نے جو مذہب کیا ہے، ہم نے مذہب بدلا ہے. اب کیا حسین کو بھی چھوڑ دے؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ سچائی ہے. تو اگر کوئی ہم سے مذہب بھی چھوڑوا دے، کوئی کہہ رہے حدیث ہو جاؤ ہم ہو جائیں گے. ہم سے کہے کوئی آپ کو بہت کروڑوں روپیہ دیتے بہادی ہو تو ہو جائے. لیکن جب محرم کا چاند ہوگا پھر بھی یہی ہوں گے، ہم جائیں گے کہاں؟ اس لیے کہ بہادیوں کے پاس نہ امام باڑہ، نہ کوئی کلچر، نہ کوئی تہذیب. دیکھیں کہ ان لوگوں کے پاس ایک مسجد ہے اور ملا کی دوڑ مسجد. یہ کلچر ہے، یہ تہذیب، اس میں بیٹھنے والا اسے چھوڑ نہیں سکتا. وہ نام حسین میں طاقت. یہ سیٹ اپ ایسا ہے، یہ تنظیم ایسی ہے، یہ ماحول ایسا ہے کہ ماحول کو ہم بناتے ہیں. 10 دن کے لیے کتنی ہی بڑی حکومت کیوں نہ ہو، کتنی ہی طاقتور سماجی طاقت کیوں نہ ہو، کم از کم 10 دن کے لیے سڑکوں کا رنگ بدل دیتے ہیں، فٹپاتھوں کا رنگ بدل دیتے ہیں. جگہوں پر جہاں ٹریفک چل رہا ہوتا ہے وہاں ہم چل رہے ہوتے ہیں. کیا ٹی وی، کیا ریڈیو، کیا سارے ادارے، ہر چیز کا سیٹ اپ بدل جاتا ہے. لائٹ سسٹم، یہاں اخباروں کا سیٹ اپ بدل گیا. کم از کم 10 دن کے لیے پوری تنظیم بدل کے رکھ دیتے ہیں بغیر کسی طاقت، دولت، فوج، لشکر. اور یہ کوئی اسلامی ملک سے پاکستان نہیں، برطانیہ میں بھی برطانیہ پولیس کو ہمارے جلوس کی آنکھیں دربانی کرنی پڑتی ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ جو سیکولر کا نعرہ لگائے گا، یا تو پوری دنیا اعلان کرے گا پورا ملک جو ہے اس مذہب پر ہے. اس دور میں یہ کہہ نہیں سکتے کہ انگلینڈ عیسائی ہے، امریکہ یہودی ہے، فلاں فلاں ہے، فلاں فلاں ہے. دور بدل چکا. پورے ورلڈ کو یہ بتانا ہے کہ ہم روشن خیال ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ کہا جائے ہم تعصبی نہیں ہیں. جب تعصب کو چھپا کر سامنے آتی ہے کوئی حکومت تو اس کو یہ کہنا پڑتا ہے ہم نے ہر مذہب کو آزادی دی ہے. تو ہر مذہب کو جب آزادی ہے تو ہم بھی آواز دے کے کہتے ہیں ہمارا جلوس نکلے گا، مجلس ہوگی، ماتم ہوگا. اب یہ دوسری بات ہے کہ ہر مذہب والا آزادی مانگ رہا ہے، لیکن جب ہم آتے ہیں تو ہر مذہب کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے. کلچر کے معاملے میں پھیکا کیوں پڑ جاتا ہے؟ اس لیے کہ کسی کے پاس حسین نہیں ہے.
سے یہ بات آگے بڑھ گئی، تھوڑی سی تمیز جس کی ہو گئی تو مغلوں نے آپ ظاہر انہوں نے دیکھا قومیں کی ہندوستان میں اور حکومت کر لی ہے، اگر آگے بڑھانا ہے اولاد میں جانا ہے اس تخت و تاج کو تو کیا کریں؟ ہندوؤں میں سینکڑوں فرقے، بودھ، جین، پھر مسلمانوں کے اپنے فرقے، انہیں ہندوؤں کے فرقوں سے اتنا خوف نہیں آتا جتنا مسلمانوں کے فرقوں سے خوف آتا۔ ان کا کیا ہوگا، کیسے حکومت کریں گے؟ تو ان کے لیے آسان تھا کہ پورے راجپوتانے کا بڑا علاقہ اکبر نے راجپوتوں کو قبضے میں کر لیا، بیٹی بھی آیا ہے، یہ باقی ختم ہو گئی، اسے ختم کر دیا اس کو کہ بھئی ہندوؤں میں ہماری سسرال ہے، اب کون گھر اجاڑے داماد کا، یہ تو مسلمانوں میں ہے۔ یہ رسم نہیں، بیٹی دینے کے بعد پھر نہیں لڑتے، تو اس کو یہ سکون ہو گیا اکبر کو کہ راجپوت تو ہمارے سارے گزر ہیں، کمانڈر گویا سیکولر حکومت کی اس نے بنیاد ڈالی۔ اب یہ کہ بھئی اسلام بھی نہیں چھوڑ سکتے، یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہندو ہو جائیں، ہاں اگر ہو جاتا تو کیا تھا، لیکن اندر سے ظاہر ہے کہ اسلامی ہندو ہونا پسند نہیں کرتا، تو اس کو اسلام بھی باقی رکھنا، تو اس نے اپنے دربار میں راستے بنا کے گیلریز محل میں، دیوان عام میں، اور ہر گیلری میں ایک ایک فرقے والا بٹھا دیا، اور جو فرقے والوں کا سب سے بڑا عالم ہو وہ سامنے ہو، اور اس کے بعد باری باری آپ بتائیے آپ کا مذہب کیا ہے، تقریر کیجیے، اب آپ بتائیے، اب آپ بتائیے، اب آپ بتائیے۔ اس نے سب کا بیان سنا اور اس کے بعد اپنے نورتن جتنے تھے جو ذہین ترین دنیا کے انسان اپنے اپنے شعبوں کے تھے ان کو اس نے بٹھایا، ہر مذہب اور ملت کے جو دماغ تھے، اور اس کے بعد اس نے کہا کیا اچھا ہو کہ سب کو راضی کرنے کے لیے ہر فرقے کی اچھی اچھی باتیں لے لی جائیں اور ان کو ایک جگہ دیا جائے، اسی کو سیکولر کہتے ہیں، تاکہ آپ بھی جیو، آپ بھی جیو، ان کو بھی جینے دو، آپ بھی جیو، ان کو بھی جینے دو۔ تو ملا اس بات سے ڈرتا ہے کہ اگر پاکستان میں اکبر کی طرح سیکولر حکومت بنی اور ایک ایسا آئین اس اسمبلی میں پاس ہوا کہ کچھ حنبلی سے لے لیا، کچھ مالکی سے لے لیا، کچھ حنفی سے لے لیا، کچھ شافعی سے، تو ان کی مجبوری یہ ہے کہ جب سب سے کچھ باتیں لینی پڑیں گی تو جعفریوں سے بھی لینا پڑے گا، یہی خطرہ ہے۔ لیکن سیکولر سے کیوں ڈرتے ہیں ملا؟ سیکولر سے اس لیے ڈرتے ہیں شیعہ انٹر ہو گئے ہیں، تو خوف کیا ہے؟ ارے ایک بندہ لے لو بھائی، ایک ہی بندہ تو ہے، ایم والوں نے ایک ہی تو شیعہ کمیلی کو بٹھایا ہوا ہے، اس سے بھی پریشانی ہے میرے خیال میں، کچھ نہ کچھ تو عباس کمیلی صاحب سے پریشانی ہوگی کہ یہ ایک کیوں بیٹھا ہے؟ اچھا ہمارا ایک ہی بیٹھا رہے، بس بت بنا بیٹھا رہے، نہ بولے کافی ہے۔ اور اسی لیے الطاف حسین صاحب نے بھیجا کہ ایک شیعہ کہ بس شیعہ کو دیکھتے رہو، نہ وہ بولے گا نہ تم اس سے کچھ بولنا، تو بیٹھے رہنا ہی تو سیکولر ہے، خاموش بیٹھے دیکھ دیکھ کے کیوں چل رہے ہو؟ تو ہم کیا کریں، کچھ بھی نہیں، مسئلہ سارا ایک ہے، دیکھ دیکھ کے چل رہے ہیں۔ یہ جلوس کیوں نکل رہا ہے، یہ لسویلا کیوں بن رہے، یہ نمائش کیوں بن رہی ہے، دیکھ دیکھ کے چل رہے ہیں۔ یہی ہے لطف جناب، یہی ابھی آپ کو میں بات سمجھا۔ تو اس نے اکبر نے کہیں یہ کہہ دیا کہ بھئی اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ متا کسی کے پاس نہیں، یہ میں لے لوں شیعوں سے، بات بتا گئی، اس لیے اس نے کہا بھائی بادشاہ لوگ کنیزیں رکھے بغیر تو رہتے ہی نہیں، اور کنیزی سسٹم جو ہے وہ نکاح ہے، پیسے دیے کنیز خریدی، یہ سسٹم اچھا ہے کہ اس میں سیغہ بھی ہے نکاح کی طرح، بس یہی سے آفت مچ گئی۔ اور اکبر نے کہا کہ شیعہ قاضی اللہ شوستی کو ایران سے بلا کیوں کر، قاضی کو ذات بنا دیا۔ اب قضا جو ہے، عدالت جو ہے، ہر مغل دور میں بیزار
اور قضاوت شیعوں کے پاس رہی. اس لیے اکبر سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک 250 برس ایک ہی خاندان کی حکومت رہ گئی کہ عدالت شیعوں نے دی تھی. اور جب بھی آپ دیکھیں کسی ملک میں اگر آپ امن دیکھیں اور ملک کو ترقی کرتے دیکھیں تو سمجھ جائیں اس کے پیچھے کوئی شیعہ وزیر ہے اور عدلیہ شیعوں کے پاس ہے. یا تعلیم شیعوں کو دے دیں یا عدالت شیعوں کو دے دیں یا وزارت شیعوں کو دے دیں, پھر آپ پاکستان کو امریکہ سے بڑا ملک بنا لیں جب چلیں. اسی طرح کنویں میں پڑے رہیں گے. آپ کے سمجھ میں کچھ بات نہیں ہے. یہ بات میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ بھئی تعلیم کا شعبہ یا شیعوں کو دیجئے یا عدلیہ دیجئے. اس لیے کہ شیعہ کبھی رشوت لے کے غلط فیصلہ نہیں کرے گا, اس لیے کہ وہ عدالت علی کا قائل ہے. نہیں کر سکتا. اور تعلیم میں اگر آ جائے, شیعہ اگر وزیر تعلیم بن جائے تو تعلیم گاہوں میں کبھی جھوٹ نہیں داخل کروائے گا کتابوں. اس لیے کہ شیعہ جھوٹ کو نہیں پسند کرتا. کونوا مع صادقین, سچوں کے ساتھ ہو. اب یہ مسائل کی درپیش ہیں پاکستان, یہ مسائل درپیش ہیں. مشرف صاحب اردو نہیں پڑھ پاتے, اردو پڑھنا نہیں آتا. ان کی والدہ اردو کی کتابیں پڑھتی ہیں اور پھر وہ بتاتی ہیں کہ کتابوں میں کیا ہے اردو کتابوں میں, اور ماں کو وہ بہت چاہتی ہیں. یہ ماں سے جو رابطہ ہے مشرف, وہ نرمی مشرف میں آئی کہ بھئی کیوں خواہ شیعوں کا قتل ہو رہا تھا. یہ جو جہاد کا نعرہ ہے ابھی بھی نشہ جہاد کا نہیں اترا. یہ نہیں ہے کہ کشمیر کا جہاد کیوں رکا, افغانستان کا جہاد. یہ پریشانی یہ ہے شیعوں کا قتل عام کیوں رکا. ان باریکیوں کو آپ کو سمجھنا ضروری ہے. اب مغل حکومت کے لیے یہی پریشانی تھی کہ ملا یہ چاہتے ہیں شیعوں کو مارو, اکبر یہ چاہتا ہے ہماری حکومت میں قتل عام نہ ہو اور نسلوں تک دینا. اب اولاد کو اسی چیز کو لے کے آگے جانا ہے. اکبر کے بعد یہ بات تو سمجھ گئے خاندان والے کہ سچا دین کیا ہے, اور حسین سے بڑی کوئی سچائی نہیں. تو محل میں انہوں نے عزاداری کو باقی رکھا لیکن رعایا کے سامنے سیکولر بنے رہے. کیوں؟ لیکن اس لیے نہیں کہ پوری جماعت سے ڈر گئے مغل بادشاہ, وہ ملاؤں سے ڈرتے تھے کہ اگر ہم ذرا سے مذہب کا اشارہ کر دیں تو یہ مسجدوں میں ہنگامہ کرا دیں گے, مدرسوں میں ہنگامہ کرا دیں گے, حکومت کمزور ہو جائے گی. اب آیت کے طور پر بادشاہ شاہ عالم آفتاب تک آتے آتے 5ویں 6ٹھی نسل میں مغلوں کے یہاں اورنگزیب کے بعد اس کا پوتا اب طے کرتا ہے کہ یہ وقت ہے کہ ہم قلعے کا مذہب باہر لائیں. اب اس کے دماغ میں کیا سمائی میں نہیں سمجھ سکتا کہ کیوں اس نے یہ چاہا کہ ہم چھپ کے نہ رہیں. تو اس نے حکومتی آرڈر پورے ہندوستان میں نکالا کہ ہر مسجد میں علی ولی اللہ ہو. جب بادشاہ کا آرڈر تھا سب جگہ ہو گیا, لیکن جب لاہور میں یہ آرڈر پہنچا تو لاہور کے اہل حدیث لڑنے مرنے کے لیے نکل آئے, ہنگامہ کرنے کے لیے کہ ہم مسجدوں میں علی ولی اللہ نہیں ہونے دیں گے. بغاوت ہو گئی لاہور. وہ بغاوت اب تک موجود ہے. ماویہ روڈ لاہور میں بنا ہوا ہے, کراچی میں نہیں ہے. لیکن علی ولی اللہ وہی روکے گا جو ماویہ کے شہر وہ شیعہ ہو یا سنی. سنی بھی قائل ہے علی ولی اللہ کا, لیکن وہ شیعہ ہو یا سنی یا وہابی یا حنبلی مالکی جس کے دماغ پر معاویہ کے پنجے گڑے ہوئے ہیں اور اس نے سر کو پکڑا ہوا ہے, وہ کبھی علی ولی اللہ کو پسند نہیں کرے گا.
اتباع کے وہ معاویہ روڈ پہ میں نے جا کے مجلس پڑھی ہے لاہور میں. کبھی وہاں مجلس ہی نہیں ہوئی, مجلس نہیں ہونے دیتے وہاں معاویہ روڈ پہ لاہور. لوگوں نے مجلس رکھی, کہا پڑھیں گے, مطلب کیوں نہیں پڑھیں گے, کیوں نہیں پڑھیں گے. اگر عقیل معاویہ کے دربار میں علی کے فضائل اس کے اعلان پر اور لاہور کی بغاوت, یہ سارا مسئلہ جو اس وقت پاکستان میں ہے وہ پنجاب کے اہل حدیث کا مسئلہ ہے, جنہوں نے سپہ صحابہ بنوائی اور بنائے بیٹھے ہیں. ابھی تک سمجھتے کہ ہے تو کہیے ایک ایک گاؤں میں, ایسی میں, جراجیم میں جو جھنڈے تھے ان کے, وہ آدمی نے اتروائے, آدمی اتارنے کو تیار نہیں. اور جب کیپٹن میجر جنرل کا اتر جائیں, ابھی اتر جائیں, 2 گھنٹے میں اتر جائیں, تو جواب دے گا کہ ان کے علم بھی اتروائیے. تو پاکستان آرمی نے جواب دیا کہ بھائی تم نے ابھی یہ جھنڈے بنائے, یہ تو ہم جب سے پیدا ہوئے سیاسی جھنڈے نہیں ہے, وہ آدمی کا آڈر. سمجھے کلچر کیا ہے, حسینی کلچر کیا ہے, عزاداری کی تہذیب کیا ہے. یعنی یہ سیاسی نعرہ نہیں ہے عزاداری, یہ سیاسی مجمع نہیں ہے, یہ تہذیبی مجمع. تو یہاں پر جب بہادر شاہ ظفر تک یہ بات آ گئی اور غالب کا ہے, تو پورے دہلی میں جتنا اب میں قریب آ گیا اس قمیص سے جس کی بات میں نے کہی, اور جہاں پر مجھے پہنچنا ہے قریب آپ کو یاد آ جائے گا میں نے شروع میں کیا کہا تھا. تو پورے دہلی میں درگاہیں بن گئی, امام باڑے بن گئے, اور عزاداری کو کلچر سمجھ کے شیعہ سنی سب نے یہ نظام الدین اولیاء کے مزار کو بھی ذکر حسین اور جو متولی ہے خواجہ حسن نظامی, وہ بھی آج کو حاضری کر رہے ہیں حضرت عباس کی مزار پہ. تو دہلی کے ایک ایک محلے میں مہندی اٹھنے لگی, جلوس اٹھنے لگے, علم اٹھنے لگے. تو پہلا آدمی محدث دہلوی ہے جس نے یہ کہا یہ سب بند کرو, بدعت ہے مغل حکومت میں, اور اس کے ذریعے ہمارے ہاتھ سے حکومت نکل جائے گی, اور ایک دن یہ ہوگا کہ اس حکومت پہ شیعہ بیٹھ جائیں گے. یہ نعرہ لگایا. اس کے کنٹرول کے لیے انہوں نے مدرسے کھولے. مدرسے اس لیے کھولے گئے تاکہ شیعوں کی تہذیب کو ناکارہ بنایا جائے فورس کے ذریعے. پہلی بار دہلی میں مدرسوں کی بنیاد پڑی, اور وہاں یہ سکھایا گیا یہ کافر ہے, یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ کافرانہ کام ہے, یہ تازیہ, یہ عزاداری, یہ رونا, یہ سب بدعت ہے, یہ سب بدعت ہے. اور ان کے بڑے بڑے لیڈر جب تازیہ نہیں کرتے تو سڑک پہ آ کے بیٹھ جاتے اور کہتے ہیں بدعت ہے, بدعت ہے. عاشور کے دن سڑک پہ کھڑے ہو کے تقریریں کرتے. یہاں دوبارہ کبھی جلوسوں میں ہمارے تبلیغی لوگ نہیں آ پاتے. ایک عجیب آپ کو لطیفہ سناتے ہیں. اس سال رائمنڈ میں اشرا ہوا, اور ہمارے دوست آصف گیلانی صاحب نے وہ اشرا ہوا. اب آپ معلوم ہے کیسے برہنہ پہلوان, اور جو کچھ وہ پڑھ کے رائمنڈ میں آئے سنا ہے انہوں نے کہ جب آپ کے اشرا پڑھ گیا. تو یہ بھی ایک انقلاب ہے کہ رائمنڈ میں اس سال محرم کا اشرا ہوا. تو وہ ساری اوس پڑ گئی رائمنڈ میں اشرا ہونا, کہ جہاں آواز ہی نہ پہنچ پائے حسینی بزم کی. دیکھیں حصار بناتے ہیں کہ محفوظ رکھو ان کے کان میں آواز نہ پڑے, ورنہ یہ سب کچھ چھوڑ دیں گے. ایک ایک دو دو کر کے اگر چھوڑ کے چلے جائیں گے تو ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گا. یہ نظام حسین نے دیا کہ لڑنے سے پہلے آواز بار بار سنائیے, ایک خطبہ, دوسرا خطبہ, تیسرا خطبہ. اصل یہ ہوا کہ خون چلا, بیٹا چلا, بھائی چلا, غلام چلا, پوری فیملی کو حسین یوں بلا رہے, پورے خاندان.
یہ جو محفل سجائے گئے تھے کراچی، آپ کو کسی سے کچھ کہنا نہیں ہے، صرف آپ جو عمل کر رہے ہیں اس کو دیکھ کر ایک انسانیت کا درس دیا جاتا ہے، اور جو چاہے وہ انسان بن جائے، حیوانی سطح سے اتر کے آئے اور انسان بن کے دکھائے۔ صرف اتنا پیغام ہے حسینی تہذیب کا۔ ایسے میں جب اتنا کلچر پھیل گیا ہندوستان میں تو ضرورت یہ تھی کہ اتنے لوڈ کو کیسے اٹھایا جائے۔ چندے سے تو کام ہو نہیں رہا، چندہ اس زمانے میں شروع نہیں ہوا، اور شیعوں نے بھی چندہ ان کو دیکھ کے شروع کیا، ورنہ چندہ کلچر ہمارے یہاں نہیں تھا، اس لیے کہ ہمارا کلچر ہے شاہ حسن حسین، شاہ کے لیے چندہ نہیں ہوتا۔ خدا کا شکر ہے کہ کراچی میں وہ 10 روپے رسید والا چکر کسی طرح ختم ہوا، اور اب ڈونیشن کا چکر ہم یہ سب آپ کا انتظام کر دیں گے، ورنہ گلی گلی میں ان کی رسیدیں مسجد بن رہی ہے، فلانے محلے میں مسجد بن رہی، چلے ٹرین رکنا مشکل تھا، کراچی سے لاہور ٹرین جس اسٹیشن پر وہ سامنے دیکھیں مسجد بن رہی ہے، چندہ دیجیے۔ تو وہ ہمارے بچوں نے بھی سیکھ لیا تھا، سبیل کا چندہ دیجیے، اس کا چندہ، ہمارے چندہ نہیں، ہمارے چندہ نہیں۔ اور ہمارے قوم کے وہ افراد جنہیں اللہ نے عطا کیا، جب وہ دیکھیں کہ کوئی چندہ مانگ رہا ہے تو آگے بڑھ کے کہیں بیٹے اپنا کرنا چندہ، آؤ تمہارا کتنا خرچہ ہے ہم کر دیں گے۔ یہ فریضہ ہے ہر حسینی کا کہ شاہ حسن حسین، بادشاہ حسن حسین کے نام پہ رسیدیں اور چندہ نہ ہونے دیں، بالکل بند کر دیں اس چکر کو، بالکل بند۔ یہ دیکھے بیٹھے ہیں مہدی صاحب ہمارے، ان کے دوست مرتضیٰ صاحب گئے دبئی، اور جاتے ہی انہوں نے خیر العمل کی ذریعے اپنے خرچ سے پوری بدل کے رکھ دی، نہیں بنا، چندہ تو نہیں ہوا نا۔ ایک آدمی نے اپنی ذات سے، سبھی لگاتے ہیں اپنی ذات سے رسید بکیں چھپا کے چندہ نہیں کہ 2 روپے 2 روپے کر کے کب لگے گی سبھی، یہ شان حسین کے خلاف۔ اور نہ ہمارے ائمہ نے کبھی چندہ کیا، نہ ان کے اصحاب نے چندہ کیا، نہ ان کے غلاموں نے، یہ ہم کو لگایا گیا چندے پر، تبلیغی جماعت کا ذہن بویا۔ ہم کو اس سے دور ہٹ جانا چاہیے، ہم کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، بالکل چھوڑ دینا چاہیے، اور بلکہ ختم بھی ہو گیا، کم ہو گیا، اور بالکل زیرو پہ لیا اس کو۔ تو چندہ تو تھا نہیں، لوٹ تھا اتنا، اور سب تھے امیر اور رؤسا جو عزاداری کر رہے تھے، تاجی اٹھائے تھے، بیوی اٹھا رہے تھے، وہ کیا کرتے کہ چندہ کرتے دے لیے کہ بھئی ہم اتنی بڑی عزاداری پورے ہندوستان کی کیسے چلائیں۔ تو ضرورت تھی وزارت کی، یہ قدرت نے کیا انتظام۔ محمد علی شاہ بادشاہ جب آئے، سے رنگیلا کہتے ہیں، رنگیلا بادشاہ کہتے ہیں مغلوں کا، رنگیلا مغل محمد علی شاہ، وہ کٹر شیعہ، اور اس نے جو مسیح اور مجلس اور جو شاعروں کو نوازا، اتفاق ہوا کہ اس کے اولاد نہیں۔ اسی زمانے میں موسوی سید نیشا پور کے صفدر جنگ ایران سے جب آئے تو ان کو وزیر اعظم بنایا اس نے۔ اس کے بھی ایک ہی بیٹی تھی صفدر جنگ کی، نام تھا امت زہرا۔ محمد شاہ رنگیلے نے ان کی بیٹی برہان الملک کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا لیا، اور اس کے بعد جب بیٹی بنا لیا تو پورے ہندوستان کی اپنی افواج میں نظر دوڑائی کہ اس بیٹی کی شادی جو کہ بادشاہ کی بیٹی ہو چکی ہے، کوئی ایسا شوہر ملے کہ جو اس کے ٹکر کا ہو۔ نیشا پوری موسوی سیدانی ہیں، یہ بڑے سپہ سالار اور وزیر کی بیٹی ہے، ایران سے خاندان آیا ہے، نیشا پوری خاندان ہے، تو بر ایسا ملے تو اپنے سپہ سالار، مغل سپہ سالار شجاع الدولہ کا انتخاب کیا شادی کے لیے۔ اور جب امت زہرا کی شادی شجاع الدولہ سے کی گئی تو وہ بھی موسوی خاندان تھا، وہ بھی ایرانی خاندان تھا، وہ بھی نیشا پوری خاندان تھا شجاع الدولہ کا۔ جب یہ شادی ہوئی تو اس خاندان نے امت زہرا کو بہو بیگم کا خطاب دیا، اور جب وہ
بیاہ کے دن جو کہتے ہیں 265 چھکڑوں پر جہیز کرو جواہر، سونا چاندی 265 چھکڑے بیل گاڑیوں پر، محمد علی شاہ نے دائرہ محمد حکومت کے خزانے میں کیا کمی تھی؟ اور اس وقت وہ یو پی جسے آج کہتے ہیں اودھ، جو سب سے بڑا صوبہ ہندوستان تھا، وہاں کے کمانڈر تھے وہ، تو بیاہ کے لیے وہاں گئی اور ہیڈ کوارٹر تھا فیض آباد، اور اس وقت فیض آباد جنگل تھا اور خیمے لگے ہوئے تھے، عمارتوں کا کام خیموں سے لیا جاتا تھا، ڈیروں سے لیا جاتا تھا۔ ایسے میں جب وہ گئیں تو پہلا محرم آیا اور پوری فوج میں امت الزہرا نے یہ اعلان کیا، نہ کوئی لڑائی ہوئے گی، نہ کوئی کمر باندھے گا، نہ کوئی کمر میں تلوار لگائے گا، محرم آ گیا ہے، ہر خیمے میں فوجیوں کے مجلس ہونی چاہیے۔ یہ کینٹ میں آرمی کے پہلی مجلس تھی جو فیض آباد میں ہوئی بہو بیگم کے حکم سے۔ بس جناب پھر تو وہ سال کیا گزرا کہ خیمے ڈیرے ہٹ گئے، اب جو امام باڑے بننا شروع ہوئے، تو یہ قدرت نے کیا انتظام کہ ایک حکومت ایسی ہو جو پورے لوڈ کو چلائے، اور شجاع الدولہ، اس کے بعد آصف الدولہ آ گئے، جب شجاع الدولہ کا انتقال ہوا تو بہو بیگم نے ایک وقت قائم کیا، جو کچھ نے جہیز میں ملا تھا وہ کروڑوں ڈالرز آج کے بنیں گے اربوں ڈالر، اس کو انہوں نے وقف کیا اور انگریزوں کو بلا کر ایک میٹنگ کی، کہا ہم اوقاف بنا رہے ہیں اور یہ جتنا پیسہ ہے صرف حسین کی عزاداری پہ خرچ ہوگا، اور جب تک یہ دنیا رہے، جب تک یہ دنیا رہے یہ پیسہ بڑھتا رہے گا، ہم انگریزی کمپنی کو دے رہے ہیں، اور اس کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ جائے اور آنے والی حکومت آئے تو یہ کاغذات اس کو دیں، اور یہ پیسہ چلتا رہے گا، راؤنڈ میں عزاداری ہوتی رہے گی۔ اتنے امام باڑے بنے، اتنے امام باڑے اور درگاہیں بنی، ہر ایک اوقاف میں آیا، اس کا خرچہ ہر حکومت کو دینا ہے۔ انگریز گئے، کانگریس حکومت آ گئی، اس کے بعد اور جنسن کی حکومت آئی، واجپئی کی حکومت آئی، اب ذمہ داری انڈیا حکومت کی ہے کہ اوقاف کو خرچہ دیتا رہے، اس لیے کہ بینک میں ان کا پیسہ بڑھ رہا ہے جو بہو بیگم کا پیسہ ہے۔ اب اس میں یہ صرف نہیں تھا کہ مجلس ہو، ماتم ہو، بلکہ انہوں نے یہ ذمہ داری لگا دی کہ ہر درگاہ، ہر مزار میں ایک شاعر مقرر کیا جائے جو مسلسل ہر شب جمعہ ذاکری کرے اور اس کو وظیفہ دیا جائے، اور جہاں وہ دفن ہوئی اس کا نام ہے گلاب باڑی، اور وہ خاص ان کا ایریا تھا جو بہو بیگم کا ایریا تھا، جہاں شاہی جوڑیاں تھیں، جہاں بڑے بڑے سپہ سالار جھک کے سلام کرتے تھے، جہاں سے آرڈر نکالے جاتے تھے۔ اب کیا ہونا ہے؟ ایک لغت بندی ہے، لفظ وہ رکھے جائیں جو پاکیزگی میں، حسینیت میں ضم ہو سکیں، جو غلط لفظ ہیں انہیں لغت سے نکال دیا جائے۔ اردو بنی، اردو وہ نہیں بنی کہ بازاری اردو، پاکیزہ اردو جو حسین کی مدح میں استعمال ہو سکے۔ اس لغت کو بنانے کے لیے میر انیس کے دادا میر حسن کا انتخاب ہوا کہ لفظ آپ پرکھیں گے کہ یہ لغت میں رکھا جائے یا نہیں۔ اس بڑے گھرانے میں میر حسن کا بیٹا میر خلیل جب آیا تو اس نے مرثیہ کو عروج پہ پہنچایا، اسی گلاب باڑی میں جہاں زبان بن رہی تھی، اداکاری ترقی کر رہی تھی، اسی ماحول میں 1803 میں میر انیس کا کہ ہر بزرگ، چاہے گھر کی خاتون ہو یا ملک کا کوئی سپاہی ہو، وزیر ہو، کسی قسم کی وزارت ہو، ہر ایک کی لو ایک ہے کہ جب محرم ہو جائے تو سب سیاہ پوش ہو جائے۔ اس ماحول میں انیس نے یہ طے کیا کہ اس سے پہلے کہ اس پر حملہ ہو، اس پورے سیٹ اپ پر اس کا دفاع کیسے کیا جائے گا اور اس کو یہاں سے نکال کر غیروں تک کیسے پہنچایا جائے گا، انیس نے جب یہ نیت کر لی، اور یہ نیت کیسے کی؟ یہ نیت کم عمری میں کر لی، 14-15 برس کے تھے، 16 برس کے، باپ شاید، دادا شاید، اور دادا شاید، سگر دادا شاید، شاعری تو مرثے میں خاندانی آ رہی تھی، باپ میر خلیل، دادا میر حسن اور دادا میر زاہد،
اور میر امامی تک 7 پشتوں سے شاعری آئی، اور اپنے بعد 5 پشتیں اور انیس نے چھوڑی۔ مداحی حسین نے یہ کہا عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی، 5ویں پشت ہے شبیر کی۔ یہ فخر دیکھیں کہ مداحی میں پشتیں گزر رہی ہیں، یہی فخر ہمیں کرنا چاہیے، بس کافی ہے ہمارے لیے کہ ہمارا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا کس کس طرح عزاداری کر گئے بزرگ، یہی سنانا ہے، یہی بتانا ہے کہ حسین کا غم نسلوں نے کیسے منایا اور آگے کیسے منانا، یہی پیغام ہے۔ تو اس ماحول میں کہ جہاں مشاعرے ہو رہے ہیں، بڑے بڑے شاعر سب موجود تھے، سبھی کو وظیفے مل رہے تھے، تو کیا رنگ برس رہا تھا مشاعروں کا کہ رات رات بھر کے مشاعرے ہوتے تھے، آتشیں اور ناصر ہیں اور رنگ ہیں اور وفا ہیں اور کھلا ہیں اور کھلا ہیں اور خانے آرزو ہیں اور مصفی ہیں اور میر ہیں اور سودا ہیں اور انشاء ہیں اور جنت ہیں، سارا ادب دہلی، مرشد آباد، پورے ہندوستان کا آ کے وہاں جمع ہو گیا تھا، اس لیے کہ وظیفے بڑے تھے، اس لیے سارے ہندوستان کا ادب ایک جگہ سمٹ آیا، اور اس گلستان میں ادب کے انیس ابھی 14 برس کے تھے۔ اب جو ماحول ہے کہ رات بھر مشاعرے ہو رہے ہیں، تو انیس بھی وہی کرے، اس لیے کہ ابھی بچپن ہے تو وہ بھی چلے گئے مشاعرے، 1 مشاعرہ، 2 مشاعرے، 3 مشاعرے، غزل پڑھائے۔ وہ منزل آئی کہ غزل کی شہرت باپ تک پہنچی، لوگوں نے آگے کہا رات آپ کے بیٹے نے کیا غزل پڑھی، اشارے کیا نگہنا سے دل ربا کے چلے، جب ان کے تیر چلے نیمچے قضا کے چلے، مثال ماہیے بھی آپ موج تڑپا کی، اب آپ پھوٹ کے روئے جو وہ نہا کے چلے۔ ایسی غزل پڑھ دی کہ مشاعرہ الٹ پلٹ ہو گیا، لوگوں نے آ کے کہا کہ صاحب آپ کے لڑکے نے تو رات تمثیل یہاں پڑھا دی، سارے استادوں کو چت کر دیا، ایسی غزل پڑھ دی۔ کوئی اظہار نہیں کیا باپ نے، ہاں بیٹے کو بلایا، کہا کیا خیال ہے تمہارا، کیا غزل میں ہی زندگی گزارنی، کیا سوچا ہے؟ چپ رہے، کہا بابا علی دیکھو، اگر اپنے لیے شاعری کی تو کیا کی، اس کے لیے شاعری کرو جس کا گھر کربلا میں پہنچا۔ اور اس کے بعد جو جملہ کہا وہ محمد حسین آزاد نے آب حیات میں لکھا، اور اتنا مشہور جملہ ہے، زمانی جملہ ہے، کہا کہ بابر علی غزل کو سلام کرو، غزل کو سلام کرو، تو بس انیس نے اسی غزل کو سلام بنا دیا اور غزل کو سلام۔ لیکن آپ شعر سن کے غزل کے اشارے کیا نہیں دینا، یعنی مزاج غزل کا تھا، اور ایک دم اسی کو جو بدلا، یعنی غزلیت رکھی، خیال آ گیا دنیا کی بے ثباتی کا، غزل کا مصرع ہے، یعنی مزاج تو نہیں ختم ہو سکتا لیکن غزل کو سلام کرنا ہے، اسی بچپن میں خیال آ گیا دنیا کی بے ثباتی کا، چلے جہاں سے اصغر تو مسکرا کے چلا، انیس دم کا بھروسہ نہیں، ٹھہر جاؤ چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا، غزل کو سلام بنا۔ پھر وہ دن اور 72 سال کی عمر، پھر جو مداحی کی نیت کی باپ کی نصیحت سے، تو طے کیا کہ ہمیں کام کیا کرنا، اور ایسا کام کیا کہ اہل سنت کا سب سے بڑا ہندوستان کا مدرسہ ندوۃ العلوم کے وائس چانسلر استاد شبلی نعمانی کہاں الفاروق لکھ رہے ہیں، حضرت عمر کی سوانح حیات لکھ رہے ہیں، لیکن یہ پتا ہے کہ ادبی دنیا میں ہم حکومت نہیں کر سکتے بحیثیت نقاد، اس لیے کہ کون میری اس کتاب کو پڑھے گا، صرف مذہبی لوگ پڑھیں گے، ہر فرقہ نہیں پڑھے گا، ہندو نہیں پڑھے گا، اسے کیا دلچسپی ہے۔ دماغ نے کام کیا کہ کوئی ایسی کتاب لکھے کہ ہندو بھی پڑھے، مسلمان بھی پڑھے، شیعہ بھی پڑھے، سنی بھی پڑھے، تب لکھا موازنہ انیس و طبیب۔ آپ دیکھیں شبلی انٹر کیسے ہوئے، وہ میرا جملہ یاد ہے کہ انیس ملاؤں پر بھی حکومت،
اتنی بڑی داڑھی، عوامہ، عربی دانی، کتاب لکھی انیس، اور آج وہ تحریک کی پہلی کتاب مرثیے کی قرار۔ اس کے بعد 1960 میں یہ کتاب لکھی، 1960، یہ کیا ہے 2005، 2 سال کے بعد موازنے کو 100 سال پورے ہو جائیں گے، اور جب 100 سال پورے ہوں گے تو شبلی کی اس کتاب کا جشن پورے ہندوستان میں منایا جائے گا، 100 سالہ کتاب کا، اور کتاب کا عنوان ہے پیر انیس۔ بھائی جملہ اب لو نا، 100 سالہ جشن شبلی کی کتاب کا منایا جائے گا، ندوے والے منائیں گے، مدرسے والے منائیں گے، ملا منائیں گے، کتاب کا نام ہے انیس، کانفرنس کا عنوان ہے انیس، اور انیس کا عنوان ہے حسین۔ کیسے منواتے ہیں حسین؟ تو حسین کا یہ جو پورا نظام ہے، میرے جملے کو ضائع نہ کیجیے گا، ہر رات اپنے طور پر فخر محسوس کرے کہ حسین اپنے نظام کی اس حکومت میں ہر ایک کی ڈیوٹی کے لیے اس کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ کون میرا مرثیہ کہے گا، کون پڑھے گا، کون ذاکری کرے گا، کون ماتم کرے گا، کون روئے گا، کون نعرے لگائے گا، کون ڈانٹے گا، یہ سارا انتخاب حسین کا ہے۔ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ آپ نہیں چلا رہے ہیں، لیکن یہ دولت سے نظام نہیں چل رہا، یہ حسین کا پورا نظام ہے۔ اور کسی دن پڑھوں گا انشاءاللہ کسی مجلس میں کہ یہ انتظام چلتا کیسے ہے، وہاں سے آرڈرز آتے کیسے ہیں، ڈیوٹیاں لگتی کیسے ہیں، یہ کام ہو کیسے رہا ہے۔ تو انتخاب کر لیا حسین نے اپنی مداحی کے لیے، میر انیس۔ اور پھر ان جملوں کو بھی ضائع نہ کرنا، جب حسین اپنے کسی کام کے لیے کسی شخص کو متعین کر لیتے ہیں اور چن لیتے ہیں تو پھر اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ جب تم ہمارا کام کرو گے تو یہ بتاؤ تمہیں چاہیے کیا؟ یاد رکھیے گا، دنیا کی جتنے بھی سسٹم ہیں اس میں یہ ہوتا ہے، کوئی آپ سے کہے بھائی آپ کو یہ کام کرنا ہے، آپ کو یہ والی پارٹی چلانی ہے، یہاں جانا ہے، دورے کرنے ہیں، آپ کو جلسے کرنے ہیں، تو آپ کہیں گے لائیے مال۔ تو پارٹی والا اگر بڑا ہے کہے گا آپ کو ہم یہ چیک دیتے ہیں، اس پہ لکھ لیجیے کتنے چاہیے آپ کو۔ اگر بڑا ہے اور تو کیا ہے تو کہے گا یہی 2000 میں سارے جلسے کر لیجیے گا، ملتان کے بھی، گجرانوالہ کا بھی اور یہاں کا بھی، اور 2000 میں کرنا، جو جیسے ہوں گے تو ویسے ہوں گے۔ تو بھائی حسین، شاہ حسین، وہ مجھ سے کیا چاہیے؟ تو مانگنے والا یہ نہیں کہتا کہ 1,00,000-2,00,000 چاہیے تب ہم یہ کام کریں گے، حسین کہتے تم کام کرتے جانا، ہم ادا کرتے جانا، تم کام کرتے جاؤ، ہم ادا کرتے جانا، اور اتنا دیں گے کہ شیر ہوگا۔ تو حسین نے انیس سے کہا کہ تم نے دنیا چھوڑ دی ہماری محبت میں، اب تم غزل تو کہہ نہیں رہے، دنیا کی شاعری، تم ہمارے پاس آ گئے، ہمارے ہو، مانگو، کیا مانگتے ہو مانگو۔ تو انیس نے دنیا سے یہ نہیں بتایا کہ ہماری بات چیت حسین سے ہوئی ہے۔ کمال دیکھیے گا، یہاں تقریر ختم ہو گئی، 5 منٹ کی تقریر رہ گئی۔ انیس نے یہ نہیں ظاہر کیا دنیا پر کہ حسین سے ہماری بات چیت ہوئی ہے اور حسین ہمیں عطا کر رہے ہیں اور ہم کیا مانگ رہے ہیں، کہ حسین ہمیں یہ دے دو، ہمیں یہ دے دو۔ انیس نے بات کی حسین سے، مانگا رب سے، تاکہ دیکھیں پوری چین ہے، انیس حسین کو منوائے، حسین رب کو منوائے۔ یہ ہے توحید کا سفر، یوں ہے توحید کی طرف آنا۔
چونکہ بت پرستی کے ملک میں انیس شاعری کر رہے تھے، اگر چاہتے تو توحید کو دبا دیتے، پھر حسینی کیسے ہوتے؟ حسینی کیسے ہوتے کہ ہم نے اللہ میاں کو چھوڑ دیا اور حسین کو لے لیا؟ نہیں، انیس نے کہا ہم مانگتے ہیں اپنے رب سے اور وسیلہ دیتے ہیں آل محمد کا، یا رب چمن نسل کو گلزار احرام کر، تو فیض کا مدعا ہے توجہ کوئی دم کر، گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر، آئے ابر کرم خشک زراعت پکرم کر، جب تک یہ چمک مہر کے پرتوں سے نہ جائے اقلیم سخن میری قلم رو سے نہ جائے، آؤں طرف رزم ابھی چھوڑ کے کر بزم، خیبر کی خبر لائے میری تب اولو لزم، قطع سریادہ کا ارادہ جو بالجزم، دکھلائے زبان سب کو یہی مار گئے رزم، جل جائیں اردو مصرع یہ ہے آپ کے کام کا، جو کام آپ کر رہے ہیں کہ وہ کام کرو کہ جل جائیں اردو، آگ بھڑکتی نظر آئے تلوار پہ تلوار چمکتی نظر آئے۔ چھوڑ کے کرنازم، خیبر کی خبر لائے میری تبے اولو لازم، قطع سریادہ کا ارادہ جو ہو بالجزم، دکھلائے زبان سب کو یہی مار گئے رزم، چل جائیں اردو آگ بھڑکتی نظر آئے تلوار پہ تلوار چمکتی نظر آئے۔ وہ ایک زبان ماہ سے مسکن ماہی، لیکن اس ترتیب میں یہ ضروری ہے سب ایک زبان ہو، یہ نہیں کہ اسی مجمع میں بیٹھ کے ہوا کہ ہم تھوڑا سا حسین کو بھی مانتے ہیں، تھوڑا سا یزید کو بھی مانتے ہیں، ایک آواز کہ حسین سے محبت ہوگی اور یزید پہ لعنت ہوگی، زبان ایک ہو، ایک زبان ہے یہاں سب کی، وہ ایک زبان ماہ سے مسکن ماہی، عالم کو دکھا دے برش سیف الہی، جرأت کا دھنی تو ہے یہ چلائے سپاہی، نعرہ تیرے نام پہ ہے سکہ شاہی، ہر دم یہ اشارہ ہو دبات اور قلم کا، تو مالک و مختار ہے اس طبل و علم کا، زمانے کی تلواریں عالم کی شکایت نہیں مولا، کچھ دفتر باطل کی حقیقت نہیں مولا، میں کیا ہوں کسی روح کو راحت نہیں مولا، عالم ہے مقدس کوئی دل صاف نہیں ہے، اس عہد میں سب کچھ ہے پر انصاف نہیں ہے، اس عہد میں سب کچھ ہے پر انصاف نہیں ہے۔ مختار مائی ہو رہی تھی، 5 کو سزا ہوئی موت کی، چھوڑ دیے گئے، اس عہد میں سب کچھ ہے پر انصاف نہیں ہے، تو انصاف کون دے گا؟ تو تائید کا ہنگام ہے یا حیدر صفدر، تیرا ہی کرم عام ہے یا حیدر صفدر، تو صاحب اکرام ہے یا حیدر صفدر، اور جب کہہ دیا حیدر صفدر تو پھر کیا کرتا ہے ماتمدار؟ یہ سنو کہ کتنی طاقت آتی ہے، تو صاحب اکرام ہے یا حیدر صفدر، تنہا